یہ کہانی ہے اصحابِ کہف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر سچ بولنا جرم سمجھا جاتا تھا اور اللہ کو ماننا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، اپنے ہاتھ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی انہیں سلائے رکھا۔ ہم آج بات کریں گے اصحاب کہف کی کہ وہ کتنے نوجوان تھے اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر کیسے بیٹھا تھا اور وہ ظالم بادشاہ سے کیسے بچ نکلے اور بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا تو کیا بنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر سچ بولنا جرم تھا اور اللہ کو ماننا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور سچ کو دبایا جاتا تھا، جس شہر کا بادشاہ خود کو خدا کہلواتا تھا، یہ شہر دقیانوس کے زیر حکومت میں تھا۔ وہ بادشاہ جس کے حکم سے لوگوں کے ایمان تولے جاتے تھے اور جو اللہ کو ماننے والا اسے سلطنت دشمن کہا جاتا۔ ہر چوک، ہر دربار، ہر بازار میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا کہ جو ہمارے معبودوں کے بغیر کسی کو مانے گا وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایسے اندھیرے شہر میں کچھ نوجوان تھے، نہ فوجی، نہ علماء، نہ بادشاہ۔ یہ سب کے سب نوجوان امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، محلات میں پلنے والے اور آرام کی زندگی جینے والے تھے۔ یہ پتھر کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ سن کیوں نہیں سکتے اور نہ تو یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ راتوں کو وہ سب کے سب آسمان کی طرف دیکھتے، ستاروں کو گنتے اور آپس میں یہ باتیں کرتے کہ یہ سب ہمارے رب نے بنایا ہے، یہ جس نے بنایا ہے وہی ہمارا اصل پروردگار ہے۔ ایک رات شہر سے باہر ایک باغ میں یہ سارے نوجوان جمع ہوئے۔ دل دھڑک رہے تھے، آوازیں دھیمی تھی، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا، اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان میں سے ایک اور نوجوان بولا اور کہنے لگا کہ گردن تو ویسے بھی ایک دن کٹنی ہے، کیوں نہ حق کے لیے کٹ جائے۔ اور ان میں سے تیسرا نوجوان بولا اور کہا کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کے سوا کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اسی لمحے ان سب کے دل ایک ہو گئے۔ تمام ناظرین اکرام، اگر بات کی جائے اصحاب کہف کی کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو ان کی تعداد کے بارے میں بہتر اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ بعض روایات میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اس لیے تمام دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنے نوجوان تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو بہت مضبوط کر دیا۔ اور شہر میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ کچھ نوجوان بتوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر کار بات بادشاہ دقیانوس تک پہنچ گئی۔ دربار سجا اور ان نوجوانوں کو بلایا گیا۔ ہزاروں آنکھیں ان نوجوانوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں سے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے ہو؟ ایک نوجوان کانپتے ہونٹوں سے بولا مگر لہجہ مضبوط تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ اور بادشاہ کے دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ دقیانوس غصے سے کھڑا ہو گیا اور ان نوجوانوں سے بولا کہ میں تمہیں کچھ مہلت دیتا ہوں، یا تو ہمارے دین پر واپس آ جاؤ اور یا تم انجام کے لیے تیار رہو۔ اے جوانو، تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی، میرے بتوں کے آگے سجدہ کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ نوجوانوں کو وقت دیا گیا کہ تم سوچ لو، لیکن انہوں نے کہا یہ وقت سوچنے کا نہیں، یہ چناؤ کا وقت ہے۔ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، آپ ہماری جان لے لیں
پھر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ رات کی تاریکی میں وہ سب نوجوان دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ایک نے کہا کہ اب شہر میں رہنا موت ہے، اور دوسرا بولا چلو شہر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور ان میں سے تیسرا نوجوان بولا کہ یہاں قریب ہی پہاڑوں میں ایک غار ہے، شاید ہماری وہ پناہ ہو۔ اور ان نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کاموں میں درستی کے سامان مہیا کر۔ اور پھر وہ سب شہر چھوڑ کر نکل پڑے۔ شہر کی آخری فصل کے پاس آ کر رک گئے اور سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی شہر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں دوست تھے، گھر تھے، رشتہ دار تھے، آرام تھا۔ مگر ان نوجوانوں کا ایمان ان سب چیزوں سے قیمتی تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو وفاداری کی ایک خاموش مثال بن گیا، اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اس قافلے کا حصہ بنا دیا ہو۔ وہ سب کے سب نوجوان پہاڑوں کی طرف بڑھے۔ راستہ کٹھن تھا، پتھریلے پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور اندھیرا، مگر ان کے دلوں میں عجیب سا سکون تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ آخر کار ان نوجوانوں کو ایک غار نظر آیا جو نہ بڑا تھا نہ بہت چھوٹا، لیکن ان کا دل وہاں مطمئن ہو گیا، یہی جگہ ان کے لیے محفوظ ہے۔ وہ سب نوجوان غار میں داخل ہوئے اور ان کے کتے نے غار کے دہانے پر پینچے پھیلا کر بیٹھنے کی جگہ بنا لی، ایسا کہ وہ ان نوجوانوں کا محافظ ہو۔ نوجوانوں نے غار میں بیٹھ کر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ سفر کی تھکن، خوف، بھوک اور سب ان پر ایک ساتھ غالب آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نوجوانوں کے لیے ایک حیرت انگیز فیصلہ تھا۔ یہاں وہ واقعہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا اور اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی تھی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ نہ وقت کا احساس رہا نہ دن رات کی خبر۔ سورج جب نکلتا تو روشنی ان کی غار پر سیدھی نہ پڑتی، اور جب سورج غروب ہوتا تو بغیر نقصان کے اس کی روشنی واپس مڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ خود ان نوجوانوں کی حفاظت فرما رہا تھا۔ کئی صدیاں انہیں سوئے ہوئے ہی گزر گئی۔ وہ چند گھنٹوں یا دنوں کے لیے نہیں سوئے تھے، انہیں سوئے ہوئے 309 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو دہشت میں آ جاتے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ جی تمام پیارے دوستو، ہم اگلے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کہف جب اٹھے تو انہوں نے کیا محسوس کیا، کسے باہر بھیجا روپیہ دے کر کہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ ایسی سچی اسلامی کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تمام پیارے دوستو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔